صحابہ میں ایک بڑا نام جو آتا ہے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، کہ جن کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا قرآن سیکھنا ہے تو 4 صحابہ سے سیکھو۔ ایک نام لیا تھا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہ ان کو قرآن کریم کا اللہ نے علم عطا کر، اور ان کا واقعہ بھی بہت مختصر اور مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ جا رہے، اور ایک نوجوان ہے جو بکریاں چرا رہے، بکریاں ہیں عقبہ ابن ابی محیط کی۔ عقبہ ابن ابی محیط یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان دشمنوں میں سے تھا کہ جس نے ابو جہل کے بعد سب سے زیادہ تکلیف حضور کو پہنچائی، جو ہر وقت اس طاق میں رہتے تھے کہ آپ کو کس طریقے سے تکلیف پہنچائے۔ اور معاملہ یہ کہ حضور کے پڑوسی تھے، ایک ہی گھر، اس کا گھر ملا ہوا تھا۔ اس کی بکریاں چرانے والا ایک نوجوان تھا، اس کے پاس گئے، جا کر کہا ہمیں بکری کا دودھ دے دو، بھلے تم بیچ دو۔ تو وہ کہنے لگا کہ نہیں، میں بیچ بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ میں بکریوں کا مالک نہیں ہوں، مالک اس کا کوئی اور ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، میں نہیں بیچ سکتا۔ تو حضور نے فرمایا پھر ایسا کرو، کوئی ایسی بکری ہمیں دے دو جس بکری میں ابھی تک دودھ نہ آیا ہو، جو چھوٹی ہو۔ ایک بکری آپ کے سامنے کر دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کے اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو تھن بڑے ہو گئے، دودھ بھر آیا، آپ نے خود بھی نوش فرمایا، سیدنا صدیق اکبر نے بھی پیا، اور ان کو بھی جو بکریاں چرانے والے تھے ان کے بھی حوالے کیا۔ اور پھر جب بالکل سیراب ہو گئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑا، اس کی واپس وہی حالت ہو گئی جس حال میں وہ بکری پہلے تھی، تو اسی حالت کے ہو جانے کے بعد وہ واپس کر دیا۔ اس معاملے کو اس نوجوان نے دیکھا تو اس کے دل میں حضور کی حقانیت آ گئی۔ وہ نوجوان تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، اور اسلام قبول کرنے کا ارادہ کیا تو پہلے گئے، جانے کے بعد عقبہ کو اس کی بکریاں واپس کی، اور بکریاں واپس کرنے کے بعد آئے حضور کے پاس دار ارقم میں آ کر مسلمان ہو گئے اور اسلام میں حلق، اور حضور نے فرمایا اے اللہ کے نبی مجھے کچھ سکھا دیجیے۔ اچھا، یہ ان صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے حضور کی شاگردی روز اول سے اختیار کی۔ جب حضور کے حلقے میں آئے تو پھر دوسرا کوئی کام نہیں کیا، پھر طالب علم بن گئے، پھر حضور کے ساتھ رہے، سفر میں، حضر میں، آگے پیچھے سفر، سارے واقعات دیکھتے، حضور کی ہر بات کو نوٹ کرتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو صحیح سمجھتے رہے۔ اور صحابہ میں سب سے زیادہ افقہ صحابہ جن کو فقاہت کا علم تھا وہ چند صحابہ تھے، ان میں سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تھے۔ اور سب سے کمال بات یہ ہے کہ فقہ حنفیہ جس کے ہم الحمدللہ جس کے ہم پیروکار ہیں، ان کی ساری سندیں جا کر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ملتی۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو سلسلہ چلتا ہے، ان میں سلسلے کے اندر جو صحابی، جو استاد صحابی جس پر ہماری جا کر فقہ کی بنیاد جن کے مسائل پر بنتی، وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، جو السابقون الاولون میں سے ہیں، ابتداء مسلمان ہوئے، آپ کی ساری زندگی انہوں نے دیکھی، آپ کے مزاج کو پہچانا کہ آپ کا یہ عمل وقتی طور پر ہے، عارضی طور پر ہے، یا مستقل بنیادوں پر، یا آپ نے یہ کسی عذر کی بنیاد پر کیا ہے یا بلا وجہ کیا ہے، یا امت کو سبق دینے کے لیے یہ کیا ہے یا معمول کے مطابق کیا ہے، وہ آپ کی پوری زندگی کو انہوں نے سمجھا، جانچا، اور مکمل طور پر اس کو محفوظ کر کے پھر بعد میں حضور کے انتقال کے بعد امت تک پہنچایا۔ اور امت میں جن لوگوں کے بڑے بڑے حلقے لگا کرتے تھے، دروس کی جو لوگوں کو دین سکھایا کرتے تھے، ان میں سب سے بڑا حلقہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا تھا، جن سے لوگ دین سیکھنے کے لیے آیا کرتے، دور دراز علاقوں سے لوگ آیا کرتے تھے۔ تو مسلمان ہو گئے، حضور کے حلقے میں آ گئے، اور آپ کے ساتھ پوری زندگی رہے، پورا وقت گزارا۔ یہی معاملہ ہوا جب مدینہ کے اندر غزوہ بدر کے اندر معاذ اور معوذ دو نوجوانوں نے ابو جہل کو زخمی کیا، ابھی مرا نہیں تھا، زخمی حالت میں پڑا ہوا تھا بے بس، کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ابو جہل کو تلاش کرتے 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 بالآخر پہنچ گئے، کیونکہ اس بدبخت نے آپ پر بھی بڑا ظلم کیا تھا۔ تو پہنچ گئے، پہنچنے کے بعد اس کے سینے پر پاؤں رکھا،
چڑھ کر بیٹھ گئے اور اس کو گردن سے پکڑا ابو جہل کو. تو ابو جہل ابھی آخری سسکیوں میں ہی تھا، ابھی آخری سانسیں لے رہا تھا کہ آنکھیں کھول کے اس نے دیکھی اور دیکھا تو عبداللہ ابن مسعود اس کے سینے پر بیٹھے. تو اس کے آخری الفاظ بھی یہ تھے کہ وہ چرواہی میرے سینے سے اتر جائے. تو اتنا بڑا کیسے ہو گیا کہ ایک سردار کے سینے پر آ کر بیٹھے. حضور نے ایسے نہیں فرمایا تھا کہ میری امت کا فرعون تھا. یہ موسیٰ کا فرعون ڈوبے لگا تھا، کہہ رہا تھا کہ آمنا برب ہارون و موسیٰ، کہ وہ کہنے لگا کہ آمنت ربی، کہ میں ایمان لاتا ہوں اس رب پر. ہارون اور موسیٰ کا نام تو نہیں لیا کہ جس پر آمنت بھی بنو اسرائیل، جس پر بنو اسرائیل ایمان لیا، میں اس رب پر ایمان لاتا ہوں. ڈوبتے ہوئے اس کے زبان سے آخری الفاظ یہ نکلے تھے کہ ہاں بھائی میں بے بس ہو چکا ہوں، مجھے پتا ہے کوئی رب ہے، مانتا تھا، لیکن اب یہ کہ لیکن اس وقت کا ایمان لانا غرغرہ موت کے وقت جب موت نظر آ رہی ہو اس وقت ایمان لانا قابل قبول نہیں. لیکن اس کی زبان سے الفاظ نکلے تھے کہ آمنتو انہ لا، کما آمنت بھی بنو اسرائیل الفاظ ملتے ہیں سورہ تو 11 پارے کے اندر اس کی الفاظ ملتے ہیں آمنت بھی بنو اسرائیل، کہ جس پر بنو اسرائیل ایمان لے آئے تھے. تو بہرحال وہ لیکن حضور نے فرمایا میری امت کا فرعون یہ ابو جہل تھا جو مرتے ہوئے بھی یہ کہہ رہا ہے کہ میرے سینے سے اتر جا. تو اتنا بڑا کیسے ہو گیا؟ تو چرواہا تھا، میرے سینے سے اتر. سردار کی توہین کر رہا ہے، بے بس ہے، پڑا ہوا ہے، لیکن زبان سے الفاظ نکل گئے. پھر جب اس نے دیکھا کہ نہیں میرے تو کوئی بس میں ہی نہیں، میں کچھ نہیں کر سکتا، تو آخر میں ان سے کہا اچھا ایک کام ایسا کر لینا، میری گردن کو یہاں سے نہیں یہاں سے اتارنا، نیچے سے وہ گردن میری ساتھ اتارنا، اور جب دوسرے لوگوں کے ساتھ میرا سر رکھا ہو تو میری گردن اونچی ہو رہی ہو، پتہ چلے یہ سردار کی گردن. مرتے ہوئے بھی اس کی زبان سے تکبر ایسا نکلا. انہوں نے فرمایا میرے امت کا فرعون ان سے زیادہ بدبخت، اس کو فرعون کہا اپنی امت کا. تو بہرحال یہ واقعات اس کے باوجود موت کو دیکھ کر اس کی ہوا نکل گئی. لیکن یہاں اس کی حالت یہ، اس کو پتہ مر رہا ہوں، جا رہا ہوں، نہیں بچتا، نہیں بچوں گا، پھر بھی اس کے باوجود زبان سے. عربوں کا معاملہ یہی تھا، اللہ ان عربوں کو ہدایت ہوتی. یہ آج بھی ویسے ہی ہے، خاندان تو وہی آ رہا ہے، بس وہ جو ہے نا ایک راہ گم کر بیٹھے. عرب جب اٹھتے تھے تو دنیا کی کایا پلٹتی، تو کایا کس نے پلٹی؟ صحابہ کون تھے؟ وہی لوگ تو تھے جو جب صفوں میں گھستے تھے تو وہ پیچھے آنے کا نام نہیں لیتے تھے.